وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کہتے ہیں جی یہ سنن نسائی کی جو حدیث ہے 3009 نمبر والی، کہتے ہیں جی اس روایت کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا ہے، امام حاکم، امام ذہبی، امام ابن خزیمہ، اچھا جی شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، تو اس کو ایسے ہی کسی نے ضعیف لکھ دیا ہے۔ محترم بھائی جان بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جو بات آپ نے پیش کی ہے، حوالے پیش کیے ہیں، ان کے نزدیک یہ روایت صحیح حسن ہے۔ اصل بات پتہ کیا ہے؟ اصل بات کو سمجھنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس روایت کی سند کے اندر ایک راوی ہے خالد بن مخلد قطوانی۔ وہ راوی اگرچہ حسن درجے کا ہے، ائمہ محدثین کے نزدیک وہ حسن الحدیث ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اسماء الرجال کا علم، اس کے اندر بہت گہرائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس یہ وضاحت دیکھ لیں اس طرح صحیح ہے تو بس فیصلہ کر دیا، اس کے اندر بہت ساری توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں جی، یہ خالد بن مخلد اگرچہ حسن الحدیث ہے، لیکن اس کی جو روایت ہے نا اہل کوفہ سے، وہ ضعیف ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ اہل کوفہ سے اس کی روایت جو بیان کی جائے گی وہ روایت ضعیف ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ابو الحسن علی بن صالح یہ کوفی ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ امام مفضل بن غسان رحمہ اللہ، انہوں نے تو لکھا ہے اپنی تاریخ میں کہ قطوانی کی وہی روایت قابل قبول ہے جو انہوں نے مدینے والوں سے یعنی بیان کیا ہے اور سلیمان بن بلال سے لی ہے، بس یہ بات انہوں نے نقل کی ہے۔ اب پتہ چلا کہ جو سلیمان بن بلال سے یا اہل مدینہ سے روایت ہے وہ اس کی روایت صحیح ہے، باقی اہل کوفہ سے جو روایت ہے اس کی کہتے ہیں جی وہ ضعیف ہے۔ اب اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے نا، تو جب یہ اہل کوفہ سے ان کی بیان کردہ روایت کا حال، یہ شرح ترمذی وہ آپ ذرا دیکھیں نا، تو جب یہ دیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، پھر بات سمجھ آئے گی۔ بس یہ ہی نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ نہیں جی فلاں امام صاحب نے کہہ دیا تو اب وہ بات حرف آخر ہو گئی ہے، یہ بات بھی جو ہے نا مال نظر ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی بہت سارے غور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ خاص جرح ہے بھائی، خاص جرح یہ جو ہے خالد بن مخلد والی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔